بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا سبق نمبر 10 ہے اور آج کا ہمارا سبق گزشتہ سبق نمبر 9 سے ملتا جلتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر میں 2 لفظ لکھ رہا ہوں اور میرے بتانے سے پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ انہیں کیسے پڑھیں گے۔ یہاں پر با پیش کے ساتھ لکھی ہے، یہاں پر با زبر کے ساتھ لکھی ہے میں نے۔ ان کو آپ نے واو کے ساتھ ملانا ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے بعض لوگ ان حروف میں غلطیاں کرتے ہیں، یعنی جس طرح وہ با پیش وا بو پڑھتے ہیں اسی طرح وہ با زبر وا بو پڑھ دیتے ہیں، بو پڑھ دیتے ہیں اس کو، جبکہ ان دونوں میں فرق ہے۔ با پیش وا بو، با زبر وا بو۔ با زبر وا بو، با پیش وا بو، با زبر وا بو۔ اس طرح یہ سبق سارا زبر سے متعلق ہے۔ تا زبر وا تو، تا زیر یا، تا زبر یا تی، سا زبر وا سو، سا زبر یا سی، تو تی سو سی۔ یہاں پر میں اس سین کو بھی لکھ دیتا ہوں، سو سی۔ ان دونوں میں فرق لازمی رکھیں، سو سی، سو سی، سو سی، سو سی۔ اس کو دانتوں میں زبان کو لا کے سو اور اس حرف کو دانتوں کو دبا کر سو۔ ان کی آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس لازمی کریں۔ یہ لہجہ تھوڑا پنجابی سے ملتا جلتا ہے جو آج کا ہمارا سبق ہے۔ اس میں او، ای، نو، نئی، یو، یئی، زو، زئی۔ حمزہ زبر وا او، حمزہ زبر یا ای، او ای۔ نون زبر وا نو، نون زبر یا نئی، نو نئی۔ یا زبر وا یو، یا زبر یا یئی، یو یئی۔ زا زبر وا زو، زا زبر یا زئی، زو زئی۔ یاد رکھیں ان کو زو زی نہیں پڑھنا، زو زے بھی نہیں پڑھنا، زو زئی۔ اس میں یعنی اس میں پنجابی کا ایک لہجہ آتا ہے، شاید آپ اگر پنجابی ہیں تو اس کو بہترین طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ اس طرح حروف تہجی کے جتنے بھی حروف ہیں آپ ان کو انہی طرح لکھتے رہیں، اسی طرح لکھیں اور اسی طرح ان کی پریکٹس کرتے رہیں۔ یہاں پر میں چند الفاظ اور لکھ دیتا ہوں۔ لام زبر وا لو، لام زبر یا لئی، وا زبر وا وو، وا زبر یا وئی، وو وئی، نو نئی، تو تی، سو سی، خو خی، حو حی، ہو ہئی۔ جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو زبر کے ساتھ اگر آپ اس طرح لکھ کر پڑھیں گے تو اسی طرح کی آوازیں نکلیں گی۔ شین زبر وا شو، شین زبر یا شئی، صاد زبر وا سو، صاد زبر یا سوئی۔ تو زبر وا تو، تو زبر یا توئی، تو توئی۔ سو سوئی،
زو زوئی. یہاں پر ایک غور کریں کہ یہ والا زوئی اور زو زوئی، اگر ہم اسے سواد کی جگہ زواد کر دیں تو ان دونوں میں بہت تھوڑا سا فرق ہے، یا وہ بھی کبھی کبھی فرق ظاہر نہیں ہوتا. زواد اور زو، جیسا کہ ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا، زوا جو ہوتی ہے اس کو اس طرح پڑھا جاتا ہے. میں اسے مٹا دیتا ہوں اور آج کی یہ آخری بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں. یہ بھی ابھی میرے ذہن میں آئی ہے. یہ لفظ حرف ہے زواد، یہ حرف ہے زو. جب ہم نے ان دونوں حروف کو حروف تہجی کے سبق میں پڑھا تھا تو اس کی آواز کچھ اس طرح نکلی تھی. زود. اس کو ہم نے موٹا بھی کیا تھا تو اس کی آواز آخر میں دال کی آواز نکلی تھی، زود. لیکن یہاں پر جب ہم نے اسے پڑھا، اس کو بھی ہم نے موٹا کیا تو اس کی آواز یہ نکلی تھی، زو. ایک الف کے برابر لمبا کیا گیا تھا صرف. ان دونوں کو اگر ہم حروف تہجی میں پڑھیں گے تو وہاں پر تو فرق واضح ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر دال کی آواز ہے، یہاں پر دال کی آواز نہیں ہے. لیکن جب ہم انہیں اس طرح پڑھیں گے، زو زبر وا زو، زو زبر یا زوئی، یا پھر زو زبر وا زو، زو زبر یا زوئی، تو یہاں پر ان کا فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. زو زبر وا زو، زو زبر یا زوئی، زو زبر وا زو، زو زبر یا زوئی. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر نئے حروف کے ساتھ ملیں گے. السلام علیکم.